اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل کے درس میں آپ لوگوں نے آموزش فعل می خورد، می خورند، می خوری، می خورید، می خورم، می خوریم، ٹھیک؟ اس مصدر سے صاحب جو افعال آتے ہیں ان افعال کا مصدر بھی یاد رکھیں۔ مصدر کا معنی یاد رہے گا تو فعل کا معنی بھی یاد رہے گا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل اس مصدر سے بنا ہے۔ اس کا مصدر تھا خوردن۔ کیا تھا؟ خوردن۔ خوردن یعنی کھانا، ٹھیک؟ می خورد وہ کھاتا ہے، می خورند وہ سب کھاتے ہیں، می خوری تو کھاتا ہے، می خورید تم سب کھاتے ہو، می خورب میں کھاتا ہوں، می خورید ہم سب الحمدللہ کھاتے ہیں۔ چلیں، لطفاً بے خانید، برائے مہربانی پڑھیے۔ لطفاً کہا جاتا ہے احتراماً، اور اس میں ایک تقاضا ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، برائے مہربانی، جس سے وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں مہربانی کر کے یہ کریں، مہربانی کر کے لکھیں، مہربانی کر کے پڑھیں۔ فارسی میں کہا جاتا ہے لطفاً۔ ہاں، کچھ بھی کہنا ہے، مثلا پانی منگانا ہے مجھے، کیوں برائے مہربانی پانی پلا دو، ہم اپنی زبان میں فارسی میں کہیں لطفاً آپ بیاری، لطفاً آپ بیاری، لطفاً درس بخوانید، لطفاً گوش کنید، برائے مہربانی سنیے، لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے۔ چلیں، یہ درس جو ہے سوال و جواب کی صورت میں ہے، ٹھیک؟ تصویریں جو بنی ہوئی ہیں انہی تصویروں کے مطابق سوال ہے اور جواب ہے۔ آیا تو انار می خوری؟ کیا تم انار کھاتے ہو؟ بلے من انار می خورم، ہاں میں انار کھاتا ہوں، ٹھیک؟ آیا تو انار می خوری؟ کیا تم انار کھاتے ہو؟ بلے من انار می خورم، ہاں میں انار کھاتا ہوں۔ آیا او سیب می خورد؟ کیا وہ سیب کھاتا ہے؟ نہ او برتقال می خورد، نہیں وہ سنترا کھاتا ہے، ٹھیک؟ میں نے بتایا تھا کہ جب آیا کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، ٹھیک؟ یا تو سوال میں جس کے بارے میں کیا جاتا ہے حقیقت میں وہی چیز ہوتی ہے تو جواب میں خالی آیا کو ہٹا کے بلے لگا دیتے ہیں، باقی پورا جملہ وہی رہتا ہے۔ دیکھیں جیسے پہلے والے میں آیا تو انار می خوری، آیا تو آیا کو ہٹا دیا، بلے لگا دیا۔ اب یہ ضمیریں تو بدلیں گی ہی، ضمیریں اور فعل، باقی وہی چیز رہے گی۔ یہاں بھی انار تھا، یہاں بھی انار ہے، لیکن یہاں دیکھیں آیا اس سیب میں خورد، جواب اگر منفی ہے، نام ہے، تو سیب کی جگہ کوئی دوسری چیز لانی پڑے گی، ٹھیک؟ نہ او پرتقال میں خورد، ہم نے پوچھا تھا کیا وہ سیب کھاتا ہے، تو چونکہ سیب نہیں کھا رہا ہے، پرتقال کھا رہا ہے، تو کہنا پڑے گا نہ او پرتقال می خورد۔ اگر فرض کر لے کوئی چائے پی رہا ہے، میں نے پوچھ دیا آیا او آب می خورد، کہیں گے نہ او چائے می خورد۔ آیا او شیر می خورد، کہیں گے نہ او چائے می خورد۔ آیا شما آب می خورید؟ کیا تم سب پانی پیتے ہو؟ نہ ما شیر می خوریم، نہیں ہم سب دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد آیا آنہا بستنی می خورند؟ کیا وہ سب آئس کریم کھاتے ہیں؟ بلے آنہا بستنی می خورند، ہاں وہ سب آئس کریم کھاتے ہیں۔ گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے، یہ بھی ویسے ہی ہے
ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک، اس تصویر کے متعلق سوال کیا گیا ہے، ٹھیک، اور پھر جواب، ٹھیک، سوال کیا گیا من چیمی خورم، میں کیا کھاتا ہوں، حالانکہ کھا نہیں رہا، میں کیا پیتا ہوں، ٹھیک، کھانے والی چیز ہوتی تو کہتے کھاتا ہے، لیکن پینے والی چیز اس کے ہاتھ میں، تو ہمارے یہاں اردو میں کھانے والی چیز کھائی جاتی ہے، پینے والی چیز پی جاتی ہے، ٹھیک، کھانے کے لیے لفظ کھانا لایا جاتا ہے، پینے کے لیے لفظ پینا لاتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں ایک ہی لفظ ہے تو کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے خوردن، ٹھیک، ہاں، البتہ ایک اور لفظ آتا ہے اس کے لیے، نوشیدن، نوشیدن یعنی پینا، خوردن دونوں کے لیے آتا ہے، کھانے اور پینے دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن نوشیدن صرف پینے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہیں گے او آب می نوشد، نہیں کہیں گے او غذا می نوشد، خوردن دونوں کے لیے آتا ہے، کھانے والی چیز کے لیے بھی اور پینے والی چیز کے لیے، لیکن نوشیدن کیا ہے؟ ہاں، دو مصدر ہے کھانے پینے کے لیے، ایک ہے خوردن، کھانا پینا، کیا ہے؟ کھانا اور پینا دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک، کھانا پینا، ایک ہے نوشیدن، نوشیدن یہ صرف پینا کا معنی دیتا ہے، کیا ہے؟ پینا، لیکن عام بول چال میں یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، خوردن، نوشیدن بہت کم استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہے بہت ادبی ہے، اکثر و بیشتر جو لوگ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں، ادبی فارسی بولتے ہیں، وہ زیادہ تر پینے والی چیز کے لیے نوشیدن کا ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، چلے، تو یہ ہو گیا من چیمی خورم، میں کیا پیتا ہوں، یا اب چاہے تو می خورم کو ہٹا کے من چیمی نوشم، منچی نوشیدن سے آتا ہے می نوشد، کیا آتا ہے مضارع؟ می نوشد، می نوشند، می نوشی، می نوشید، می نوشم، می نوشیم، منچے می خورم یا منچے می نوشم، میں کیا پیتا ہوں، جواب شما آب می خوری، شما آب می خوری، آپ پانی پیتے ہیں، خوب، شما چے می خوری، آپ کیا کھاتے ہیں، من سیب می خورم، میں سیب کھاتا ہوں، او چے می خورد، وہ کیا کھاتا ہے، او انار می خورد، وہ انار کھاتا ہے، ما چے می خوریم، ہم سب کیا کھاتے ہیں، شما بستنی می خورید، آپ لوگ آئس کریم کھاتے ہیں یا تم سب آئس کریم کھاتے ہو، شما چے می خورید، تم سب کیا کھاتے ہو، ما ذرت می خوریم، ہم سب مکئی کھاتے ہیں، آنہا چے می خورند، وہ سب کیا کھاتے ہیں، ٹھیک، ابھی یہاں تک رہنے دے، ایک دو تین لفظ بتا دوں آپ کو جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا مثلا کہ کھانے کے اوقات میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں، ہمارے یہاں جو 3 ٹائم کا کھانا ہے نا، ناشتہ دوپہر کا اور رات کا بولتے ہیں نا، انگلش میں الگ الگ ہے نا، انگلش میں کیا بولتے ہیں، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ٹھیک، فارسی میں بولتے ہیں صبحانے، کیا بولتے ہیں، صبحانے، صبحانے یعنی ناشتہ، ٹھیک، صبحانے یعنی ناشتہ، صبح میں جو کچھ کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صبحانے، ٹھیک، دوپہر میں جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہار، کیا بولتے ہیں، نہار،
یعنی دوپہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا، ٹھیک، نہار، ٹھیک۔ البتہ اس کو کبھی نہار ایک ہی میں لکھتے ہیں، لیکن یہ صحیح ہے نہار، کبھی یہ الف نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہار، کبھی بولتے ہیں نہار، لیکن یہ صحیح ہے، وہ نہار وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ نہار دوپہر کے کھانے کے لیے۔ اس کے بعد رات کے کھانے کو کہتے ہیں شام۔ کیا کہتے ہیں؟ شام، شام، شام یعنی رات کا کھانا، رات کا کھانا، ٹھیک۔ صبحانے ناشتہ، صبح جو کھایا جاتا ہے، نہار دوپہر کا کھانا، شام رات کا کھانا۔ اب سوال کیا جاتا ہے شما در صبحانے چه خوردی، آپ نے ناشتے میں کیا کھایا؟ شما در صبحانے چه میخورید، آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در صبحانے نانو اصل میخورم، نانو اصل، نان یعنی روٹی، اصل یعنی شہد، روٹی اور شہد کھاتا ہوں۔ یا من در نہار نانو شیر میخورم، روٹی اور دودھ، یا نانو چائے میخورم، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہار دوپہر کا کھانا، خوب سوال کر سکتے ہیں آیا شما نہار خوردی، کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا؟ شما در نہار چه میخورید، آپ دوپہر میں کیا کھاتے ہیں؟ جو کھاتے ہیں آپ۔ من در نہار نانو برنج میخورم، فرض کرنا، ہاں روٹی اور چاول کھاتا ہوں، یا کہہ سکتے ہیں گوشت ہو، نانو گوشت میں خورم، برنجو گوشت میں خورم، برنجو کباب میں خورم، ہاں ادرسو برنج میں خورم۔ شام میں بھی ایسے ہی۔ لیکن ابھی یہ جو آیا ہے آپ کا درس، جملے بسازید، کیا ہے؟ جملے بسازید، جملے بنائیے، بسازید یعنی بنائیے، جملے بنائیے، سینٹینس بنانا ہے آپ کو، ٹھیک۔ تصویر کو دیکھیے، تصویر کو دیکھنے کے بعد جملہ بنائیے۔ میں ایک سمپل دے دیتا ہوں، جیسے یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، تو کہیں گے آنہا غذا می خورند، آنہا غذا می خورند۔ اب یہ ایک اکیلا لڑکا ہے تو کیا کہیں گے، او کدھر کھانا کھا رہے ہیں، او سینڈوچ می خورد، او یہ لڑکا کیا کھا رہا ہے، او سینڈوچ می خوری، او سینڈوچ می خورد، می خورید نہیں، می خورد، او آیا ہے نا، ہاں بله ببخشید، او سینڈوچ می خورد۔ اب یہ لڑکے سب کیا کہیں گے، آنہا، بولو جلدی، آنہا، آنها چه می خورند، یہ تو سوال ہو جائے گا کہ آنہا چی می خورند، وہ سب کیا کھاتے ہیں؟ او پرتقال می خورد، نہ یہ لڑکے، یہ ابھی یہ تصویر میں یہ 3-4 لڑکے، آنها بستنی می خورند، شما نہ آنہا، آنہا چی می خورند، وہ سب کیا کھاتے ہیں؟ جواب میں بھی آنہا آئے گا، آنہا بستنی می خورند، آنہا بستنی می خورند، کیا رہے گا، آنہا بستنی می خورند۔ خوب، ماں چے می خوریم، سوال، ماں چے می خوریم، ہم کیا کھاتے ہیں؟ ما ذرت می خوریم، کیا رہے گا جواب میں، شما ذرت می خورید۔ کہا ہے کہ جب تک کہ وہ 6 سیگے اچھے سے یاد نہیں ہوں گے، بار بار مسٹیک کریں گے، اس کو ایک بار اچھے سے یاد کر لیں اور علامتوں کو سمجھ لیں تو سب صحیح ہو جائے گا۔
اگر وہ اچھی طریقے سے یاد نہیں ہوگا تو بیٹا کبھی صحیح نہیں بول پاؤ گے. سیغوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا علامتوں کے ساتھ بہت ضروری ہے. چلیں، یہ اس کو دو طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے. اس تصویر کے مطابق کہا جائے گا ایک مرتبہ ما چمی خوریم، ہم کیا کھاتے ہیں؟ کہیں گے شما ضرورت می خورید، یا سوال کریں گے شما چمی خورید، تم سب کیا کھاتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہیں گے ما ضرورت می خوریم. چلے، او یا آن پسر چی می خورد؟ آن پسر چی می خورد؟ جواب آنها پسر سیب می خورند. یعنی آن یعنی وہ، اشارہ کرتے ہیں انگلش سے، وہ دور ہے جیسے کھڑا ہوا ہے. آن پسر چی می خورد، وہ لڑکا کیا کھاتا ہے؟ تو کہیں گے او پسر پرتقال می خورد. آن پسر پرتقال می خورد. آغا او نہیں لگا سکتے یہاں پر کیونکہ وہ دور نہیں ہے. وہ دور کے لیے نہیں آتا ہے، وہ اشارے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں آپ لوگوں کو، اس میں اکثر و بیشتر غلطی کرتے ہیں طالب علم. وہ کیا ہے؟ ایک ہے آن کا مطلب ہوتا ہے وہ، ایک ہوتا ہے او، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دونوں الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ اشارے کے لیے آتا ہے، کوئی چیز دور ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آن چیز، آن درختس، آن خانوم چی دارد، آن خانوم چتر دارد، آن پسر چی می خورد، آن پسر پرتقال می خورد. تو یہ اشارے کے لیے، لیکن او ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، اشارے کے لیے نہیں ہے. ایک شخص غائب ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے، ایک شخص غائب ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں گے مثلاً کہ او چیمی خورد، وہ کیا کھاتا ہے؟ کون وہ جو غائب ہے، نہیں دکھ رہا ہے. آپ اشارہ نہیں کر رہے ہیں، اگر نام کھڑا ہوا اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہو. جیسے کسی کا آن دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، اور ایک آتا ہے این، یہ قریب کی چیز کی طرف اشارے کے لیے. اور یہ ضمیر، یہ وہ واحد غائب ہے، اور آنہا جمع غائب. تو شما من ما، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں اشارہ کرنا ہو وہاں آن لائیں گے، اور جہاں آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بیان کرنا ہو کہ جو شخص غائب ہے، حاضر نہیں ہے، تو وہاں لائیں گے او. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں گے او پرتقال بھی خورد، وہ سنترا کھاتا ہے. کون؟ وہ جو غائب ہے. یعنی یہاں غائب کے لیے ہم نے او لگانا ہے، اور اگر سامنے کوئی شخص ہو لیکن دور ہو تو اس کے لیے ہم نے آن لگانا ہے. جی ایسے ہی اگر نا؟ اشارہ کرنا آپ کا مقصد ہو، اشارہ کر کے پوچھ رہی ہوں. ہاں، جی این آن، قریب کے لیے اور دور کے لیے. تو فرق سمجھ میں جی آیا؟ ٹھیک ہے، ہاں جی سمجھ آ گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آن کی جگہ او لگا دیں یا او کی جگہ آن لگا دیں نا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ کا مقصد اشارہ کرنا ہے، کوئی چیز سامنے ہے، کوئی بھی چیز سامنے ہے لیکن دور ہے آپ سے، اس کا نام دے دیا آپ گیا اس اس کی لیے طرف بولا. اشارہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں اگر نام دے دیا گیا نا، اس کو بتا دیا گیا ہے نا، اسی لیے وہ لگا دیا ہاں. گیا. تو اسے کہیں گے کہ آن درخت چی دارد، وہ سامنے جو پیڑ ہے اس پہ کیا ہے؟ کہیں گے آن درخت برگ دارد، آن درخت میوے دارد. آن پسر چی می خورد، وہ لڑکا جو سامنے کھڑا ہے وہ کیا کھا رہا ہے؟ کہیں گے آن پسر پرتقال می خورد. لیکن سامنے کھڑا تو نہیں کہتے، اونچ اشارے کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں، ایک شخص غائب ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو وہاں پہ او لائیں گے. چلیں، اس کے بعد یہ اس تصویر میں دو شخص ہیں، ان کے ہاتھوں میں سیب ہے، اور ایک شخص سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے شما چے می خورید، شما چے می خورید. تو کیا جواب دیں گے یہ سب؟ ما سیب می خوریم. ما سیب می خوریم.
دو ہیں تو کہیں گے ما سیب می خوریم. یا انار ہے کیا ہے؟ سیب ہے. سیب ہے. یا شما چه دارید، تم لوگوں کے پاس کیا ہے یا تم لوگ کیا رکھتے ہو؟ کہیں گے ما سیب دارید. خوردن اگر استعمال کریں گے تو شما چه می خورید، کہیں گے ما سیب می خوریم. خوب، یہاں کوئی سوال نہیں، یہاں خود سوال بنائیں گے. کہیں گے آنہا چی می خورند، آنہا چی می خورند، وہ سب کیا کھاتے ہیں؟ کہیں گے آنہا سیب می خورند. خوب، اس کو اب دو طریقے سے کہیں، او چے می خورد یا ان پسر چی می خورد. سامنے اگر کھڑا ہے اشارہ کر رہے ہیں تو کہیں گے ان پسر چی می خورد، اور اگر غائب ہے تو کہیں گے کہ او چے می خورد. ٹھیک. ہاں، تو اگر او آئے گا سوال میں تو جواب میں بھی او آئے گا. اگر سوال میں ان پسر آ گیا تو جواب میں بھی ان پسر آئے گا، جب کچھ بدلے گا نہیں. کہیں گے او آب می خورد یا ان پسر آب می خورد. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ چلے اب میں آپ لوگوں سے ایسی سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں کو جواب دینا ہے، سب کو بولنا ہے. ٹھیک، صحیح ہے؟ چلو میں سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دینا. ٹھیک. من چه میخورم، خوریم. آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے. نہ تو ایسے ہی بول دیں، نظر آ رہے کچھ بھی بول دیں، جملہ بولنا ہے آپ کو. من سیب می خورم یا من کیا سیب تھا می سوال؟ خورم. منچی من سیب خورد. منچی میں خورم. میں نے پوچھا تھا منچے میں خورم، من سیب منچے میں می خورم. خورم. نہ من من نہیں سیب آئے گا، من نہیں آئے گا. تو سیب می خوری. ایک بار اور میں اس بات کو سمجھا دیتا ہوں. اکثر و بیشتر غلطیاں یہ سوال اور جواب میں ہوتی ہیں. من سے سوال کیا جاتا ہے، غور کیجیے گا. میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھنے میں آسانی ہو. چلے دیکھیں، ضمیریں ہم نے 6 بتائی تھی. ایک او، ٹھیک، دوسرے آنہا، ٹھیک، واحد غائب جمع غائب. او یعنی وہ ایک شخص جو غائب ہے، آنہا وہ کئی لوگ جو غائب ہیں. ٹھیک. سوال میں اگر او کیا جائے تو یہ جواب میں بھی او ہی آئے گا. یہ دونوں او کا سوال جواب دونوں او رہتا ہے، اور آنہا میں بھی بے عین ہی ویسے ہی رہتا ہے. جیسے کہیں گے او چے می خورد تو کہیں گے او آب می خورد، او چے می خورد، او شیر می خورد، او چے می خورد، کہیں گے او ضرورت می خورد. ٹھیک. آنہا اگر سوال میں آ گیا تو جواب میں بھی آنہا ہی آئے گا، بدلے گا نہیں. جیسے کہ آنہا چی می خورند، کہیں گے آنہا غذا می خورند، آنہا چی می خورند، آنہا نہار می خورند، آنہا چی می خورند، آنہا انار می خورند، سیب می خورند، جو بھی کہنا ہے جو کھا رہے ہیں. ٹھیک، یہ ہو گیا. تو واحد غائب اور جمع غائب یہ کبھی بدلتے نہیں. سوال میں اگر واحد غائب ہے تو جواب میں بھی واحد غائب، یہی ضمیر رہے گی. سوال میں او ہے تو جواب میں بھی او رہے گا. ٹھیک. سوال میں اگر جمع غائب ہے یعنی آنہا تو جواب میں بھی، میں یہاں لکھ دیتا ہوں سوال اور یہ جواب. سوال میں او جواب میں بھی او، سوال میں آنہا جواب میں آنہا. ٹھیک. اب آئے گا تو، واحد حاضر. تو اگر سوال میں آئے گا تو جواب میں آئے گا من. ٹھیک. سوال میں اگر تو آئے گا تو جواب میں آئے گا من. اسی کو برعکس کر لیں، سوال میں من آ گیا واحد مت کر لیں تو جواب میں آئے گا تو. سوال میں تو آئے گا تو جواب میں من، سوال میں من آئے گا تو جواب میں تو.
یعنی واحد حاضر کا جواب واحد متکلم سے، واحد متکلم کا جواب واحد حاضر سے. جیسے سوال کریں گے تو چے می خوری، تو اب جواب میں آئے گا من آب می خورم. تو چے می خوری من شیر می خورم. تو چے می خوری من سبحانے می خورم. برعکس ہو جائے، سوال میں من آ جائے تو جواب میں تو آئے گا. من چی می خورم، من چی می خورم، تو آب می خوری. من چی می خورم تو ضرورت می خوری. من چی می خورم تو اصل می خوری. ٹھیک. اب آئیے، اگر شما آ گیا سوال میں، شما آ گیا جمع حاضر، جمع حاضر، تو جمع حاضر کا سوال میں اگر جمع حاضر آیا ہے تو جواب میں جمع متکلم آئے گا. کیا آئے گا؟ جمع متکلم. ما. شما سوال میں آئے گا تو جواب میں ما لانا پڑے گا. جیسے شما چے می خورید، تو کہیں گے کہ ما آب می خوریم. شما آیا شما آب می خورید؟ بلے ما آب می خوریم. شما سبحانے چے می خورید، تو کہیں گے کہ ما در سبحانے نانو اصل می خوریم. اچھا برعکس ہو جائے، سوال میں ما ہو تو جواب میں شما آئے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. تو من ایک دوسرے کے مقابلے میں، شما اور ما. سوال میں شما تو جواب میں ما، سوال میں ما تو جواب میں شما. جیسے سوال اگر کیا جائے ما چے می خوریم، کہنا شما بستنی می خورید. ما چے می خوریم، شما سیب می خورید. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ خاران سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آگا. اس کو یہ ترتیب یاد رکھیں، پہلا مسٹیک ہوگی. ایک بار اور دہراتا ہوں. ٹھیک. سمجھ میں آ گیا. جواب کی صورت میں جو 6 صیغے ہیں، جو 6 ضمیریں ہیں، ضمیریں کہہ لو 6 ضمیریں ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. او، آنہا، تو، شما، من، ما، یہ جو 6 ہیں. اگر سوال میں واحد غائب کی ضمیر ہو او، تو جواب میں بھی وہی آئے گی. غائب میں کچھ نہیں بدلے گا. غائب میں چاہے واحد غائب ہو چاہے جمع غائب ہو، سوال میں جو آئے گا وہی جواب میں آئے گا. سوال میں واحد غائب تو جواب میں بھی واحد غائب. سوال میں اگر جمع غائب تو جواب میں بھی، یا آسان لفظوں میں سوال میں او آئے گا تو جواب میں بھی او آئے گا. سوال میں آنہا آئے گا تو جواب میں بھی آنہا آئے گا. لیکن واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. حاضر والے متکلم کے مقابلے میں، متکلم والے حاضر کے مقابلے میں. واحد حاضر کے مقابلے میں واحد متکلم ہے، واحد متکلم کے مقابلے میں واحد حاضر، جمع حاضر کے مقابلے میں جمع متکلم. یہ دونوں اپوزٹ ہیں، برعکس. اگر سوال میں واحد حاضر ہے تو جواب میں واحد متکلم لانا پڑے گا. اگر سوال میں واحد متکلم ہے تو جواب میں واحد حاضر. یعنی سوال میں اگر تو ہے تو جواب میں من، سوال میں من ہے تو جواب میں تو. ٹھیک. اس کے بعد اگر جمع حاضر اور جمع متکلم، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. سوال میں اگر شما ہے یعنی جمع حاضر تو جواب میں جمع متکلم ما لائیں گے. اگر سوال میں ما ہے یعنی جمع متکلم تو جواب میں جمع حاضر لائیں گے شما. یعنی آسان لفظوں میں جب سوال میں تو آئے گا تو جواب میں من آئے گا. سوال میں من رہے گا تو جواب میں تو آئے گا. سوال میں شما آئے گا تو جواب میں ما آئے گا. سوال میں ما آئے گا تو جواب میں شما آئے گا. ایسا واضح ہو گیا؟ چلے اب میں سوال کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے، کتنے لوگ صحیح جواب دیتے ہیں. خوب آنہا چے می خورند، بولو گے چپ چاپ آنہا پرتغال می خورند.
آنہا چی می خورند، آنا آب می خورند. آنہا آب می خورند، تو چه می خوری؟ من منسیب من آب می خورم. منصیب آپ جو بھی کہنا ہے کچھ بھی لگا سکتے ہو وہاں. ٹھیک. ما چه می خوریم، شما پرتقال میخورم. شما پرتقال میخورم. خورید خوری. خوری. اب اتنا کان کے نیچے بجائیں گے نا. اگر کل یاد کر کے نہیں آیا می خورد می خورند صحیح طریقے سے ضمیریں لگا کر کے، بیٹا ایک اگر چاہے شروع کا چاہے آخر کا کوئی ایک غلط ہو گیا پورا سینٹینس غلط ہو جائے گا. کتنی بار آپ لوگوں سے کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لو کس ضمیر کے ساتھ کیسے صیغہ لانا ہے. ماں آ گیا تو می خوریم آئے گا، ادھر ماں آ گیا تو می او آئے گا تو می خورد، آنہا آئے گا تو می خورند، تو آئے گا تو می خوری، شما آئے گا می خورید، من آئے گا می خورم، ماں آئے گا می خوریم. تو چاہے ادھر کا ضمیر غلط کر دو صیغہ صحیح لاؤ تب بھی غلط، ضمیر صحیح لائے ہو صیغہ غلط لائے تب بھی سینٹینس غلط. ایسے نہیں چلے گا. اس کو اچھی طریقے سے ضمیروں کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو صیغے اور صیغوں کی علامتیں یاد ہونی چاہیے. السلام علیکم آغا. ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ ادھر ضمیر لائیں تو صیغہ وہی نکلے آپ کی زبان سے، مسٹیک نہ ہونے پائے، غلطی نہ ہونے پائے. ٹھیک. اس کو بار بار دوہراؤ، اس میں غور کرو، دیکھو کس صیغے کی علامتیں بتا دی بابو، علامتوں سے پہچان جاؤ گے. می خورت پہلا ہے، میں نے بتایا تھا کہ مضارع میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلا صیغہ آپ کو پتا چل گیا، می خورد وہ کھاتا ہے، واحد غائب کا ہے. باقی 5 صیغے اسی سے بنیں گے. کیا کرنا ہے؟ خالی پہلے صیغے کا جو حرف آخر ہے دال اس کو ہٹا دیں گے اور باقی میں علامتیں لگائیں گے. نون دال لگائیں گے جمع غائب ہو جائے گا، یا لگا دیں گے واحد حاضر، یہ دال لگا دیں گے جمع حاضر، میم لگا دیں گے واحد متکلم، یہ میم لگا دیں گے. می خورد تھا، دال ہٹا دو نون دال لگا دو می خورند. ٹھیک. یا لگا دو می خوری، یہ دال لگا دو می خورید، میم لگا دو می خورم، یہ میم لگا دیں می خوریم. یہ تمام صیغوں میں ایسے ہی رہے گا. ایک بار یاد ہو جائے گا تو تمام افعال جو مصدر سے بنائے جائیں گے وہ اسی روش اسی قاعدے قانون کے تحت بنائے جائیں گے. اگر ایک یاد نہیں ہوگا تو کسی بھی مصدر سے آپ صحیح صیغے نہیں بنا سکتے، ہر جگہ مسٹیک کریں گے. ایک یاد ہو گیا تو سب آسان ہو جائے گا. کسی بھی مصدر سے آپ کو پہلا صیغہ دے دیا جائے تو تمام صیغے آپ آسانی سے بنا لو گے. چلیں باہر صورت کسی کو درس میں کسی طریقے کا کوئی